تو یہ نتیجہ ہے اپنے اساتذہ اور مشائخ کی دعاؤں کا کہ ان کی دعا کی تاثیر کہ جو حکم ملا ہمیں ہم نے اس کو پورا کر دیا، اور بخاری شریف پڑھا رہا تھا تو حکم ملا اساتذہ کا کہ قاعدہ پڑھانا شروع کر دو، تو پھر قاعدہ شروع کر دیا۔ یہ نہیں دل میں رکھا کہ بخاری پڑھانے سے اور قاعدہ پڑھانے میں کتنا فرق ہے، مجھے تو وہی پڑھانی چاہیے۔ تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہا ہے۔ ہمارے والد گرامی حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ نے 9-10 حج کیے، اور ان میں سے اکثر حج وہ تبلیغ کے سفر کے تھے کہ 7 مہینے کی جماعت میں چل رہے ہیں، سال کی جماعت میں چل رہے ہیں، اور راستے میں چونکہ ملکوں کے سفر تھے ان کے زیادہ، اور اس وقت میں ضرورت بھی زیادہ تھی، اہل علم کی کمی بھی تھی، ترجمان بھی نہیں تھے۔ آج سے 30-40 سال پہلے جب کام ہو رہا تھا تو ان حضرات کو زیادہ ادھر سفر پر بھیجا جاتا تھا، بالخصوص عرب کے ملکوں میں، کہ انہیں دین کا پورا تعارف اور اس کی حقیقتیں اور جو ان پہ اعتراضات ہیں ان کے سوالات اور ان کے جوابات درست کیے جا سکیں، اور ان کے قلوب کو مائل کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ دین کے اس سلسلے کو کھڑا کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ دین یہ نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے، ہم سب دین کے محتاج ہیں۔ جو ہم میں سے دین پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس دین کی برکت عطا کر دے گا، جو نہیں چلے گا یہ دین آگے چلا جائے گا، وہ اپنے خاندان کے ساتھ پیچھے رہ جائے گا۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے اللہ کریم نے ہمیں اتنی دیر مسجد میں بیٹھنے کا موقع دیا، باوضو بیٹھنے کا موقع دیا۔ ایک بچہ جب ایک قرآن حکیم مکمل کرتا ہے تو اس کا ایک قرآن مکمل نہیں ہوتا، کم از کم 100 قرآن مکمل ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنے قرآن حکیم کی تکمیل ہوتی ہے، وہ اس ایک قرآن کا آخری سبق سنا رہا ہے، تو کتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے اس خاندان پر نازل ہوگا، اس ادارے پر اور اس کے معاونین و محبین پر اور یہاں کام کرنے والی ٹیموں پر کتنی نعمتیں اور برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی کہ جب قرآن کا نزول ہوتا ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو مشاہدہ کیا کہ جب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، انہیں اس کی وجہ سے قرآن کی اس قرات کو مختصر کرنا پڑتا ہے۔ جب نماز مکمل کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک کمکمیں لائٹیں اور روشنیاں وہ اوپر کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ کاش تم قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتے، صبح مدینہ کے لوگ فرشتوں کی زیارت کرتے کہ یہ رحمت کے فرشتے یہ قرآن حکیم کی اس تعلیم کو اور اس قرات کو سننے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ اور کچھ خوش بخت وہ ہیں، خوش نصیب وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور رب کریم ان کے قرآن کو سننے کے لیے اپنا کان لگاتا ہے کہ یہ میرا بندہ کس محبت کے ساتھ، رغبت و شوق کے ساتھ، ادب کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور قرآن حکیم ایک ہے قرآن حکیم کا پڑھنا،
ایک ہے اب قرآن حکیم کا علم حاصل کرنا کہ ہم قرآن حکیم کو راستے میں چھوڑ کے نہ چلے جائیں۔ ایک آدمی نے حفظ کیا، اس کے بعد وہ اپنے کاموں دھندوں میں لگ گیا، ادارے کو خیرات کہہ دیا اور اپنے دوسرے کام شروع کر دیے، اس نے قرآن کو راستے میں چھوڑ دیا، راستے میں چھوڑ دیا۔ جب آپ نے دنیا میں قرآن کو راستے میں چھوڑا ہے تو آخرت میں یہ قرآن آپ کے ساتھ ایسے ہی کرے گا، اس راستے میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے آگے چلا جائے گا۔ تو نے میرے ساتھ دنیا میں ایسا کیا تھا، آج میں تجھے اس کا بدلہ دے رہا ہوں۔ اس لیے قرآن راستے میں نہیں چھوڑنا چاہیے، جب اس کو پکڑا ہے تو مضبوطی سے پکڑے، اور پھر اس کے پکڑنے میں اپنے استاذ کی رائے کو قائم رکھے، اسے مقدم رکھے، تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو، خاندان کی مرضی کو ترجیح دیتا ہے اپنے استاذ کی مرضی پر، تو پھر وہ قرآن حکیم کی اس برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لفظ اس کو یاد رہیں گے اگر وہ لفظوں کو پڑھتا رہے گا، لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے کہ وہ لفظ بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ بھی آہستہ آہستہ اس سے گم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے گم ہوتے ہیں کہ اس کی تاثیر برکت کی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس محفل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ جتنے احباب اہل علم اور ہمارے باقی دوست دور سے قریب سے یہاں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے قدم مبارک فرمائے، اور ہمیں قیامت کی صبح تک دین کے احیاء کے لیے، اس کی دعوت کے لیے، اس کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے، امت کو ہدایت کے راستے پر کھڑا کرنے کے لیے، امت کو صراط مستقیم پر قائم کرنے کے لیے ہمیں ہمہ جہت محنت کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اور ہماری یہ جو محنتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت نصیب فرما دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی فخر میں، غرور و تکبر میں مبتلا ہو جائیں اور اس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو جائے۔ جتنے سلسلے دین کے یہاں چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس آواز پر لبیک کہا، یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو جو ہے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اب حضرت شیخ الحدیث صاحب دعا فرمائیں گے، قرآن حکیم کی اختتامی دعا ہے، یہ دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور میں جو کچھ ہماری ضرورتیں ہم مانگ لیں، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ ساری ان چیزوں کو حفاظت نصیب فرما دے اور قبولیت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔